أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کے متعلق، اور جو ان کی نافرمانیاں تھیں اور ضد اور عناد کی وجہ سے جو وہ قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اچھا، عذاب تو گناہگار مسلمانوں کو بھی ہوگا، لیکن مسلمانوں کو جو عذاب ہوگا وہ تو عارضی ہوگا، مستقل نہیں ہوگا، اور کافروں کو جو عذاب ہوگا وہ مستقل ہوگا۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو جو عذاب ہوگا وہ تطہیر کے لیے ہوگا، یعنی پاک کرنے کے لیے ہوگا۔ جیسے سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اس میں سے میل کچیل نکالنے کے لیے اس کو آگ میں ڈالتے ہیں، وہ اور خالص ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی مسلمانوں کو جو ان کے گناہوں کی سزا ہوگی اور گناہوں کی میل کچیل صاف ہونے کے بعد جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ پھر آگے فرمانا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ، قَالَ اور قِيلَ، قَالَ معروف ہے اور قِيلَ مجہول ہے۔ قَالَ کے معنی کہا اور قِيلَ کے معنی کہا گیا یا کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان سے، لہم ان سے، آمنو کہ ایمان لے آؤ، یہ امر کا صیغہ ہے، بما انزل اللہ، ما سے مراد یہاں تمام آسمانی کتابیں ہیں، کہ وہ تمام آسمانی کتابیں، ما اس میں موصول ہے اور اس سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں، کہ ایمان لے آؤ ان تمام آسمانی کتابوں پر انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی ہیں۔ انزل ینزل انزالا، ماضی کا صیغہ ہے، افعل اکرم باب افعال سے۔ تو قالو یہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہمارے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر تورات، ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ نؤمن جب متکلم کا صیغہ ہے، ہم ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے۔
ہم ایمان لائیں گے بما، یہاں ما سے مراد صرف تورات ہے. بما یعنی اس کتاب پر انزل علینا جو نازل کی گئی ہے. انزلہ یہ معروف کا صیغہ ہے اور انزلہ مجہول کا صیغہ ہے. جو نازل کی گئی ہے علینا ہمارے اوپر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، مراد تورات ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور نہیں مانتے، یکفرون نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، بما وراءہ، یہاں ما سے مراد تورات کے علاوہ باقی کتابیں ہیں. وراءہ، وراء پیچھے کے معنی یا بعد کے معنی میں ہوتے ہیں، جسے وراء ھذا الجدار، اس دیوار کے پیچھے، وراء ھذا الرجل، اس آدمی کے پیچھے، جہاں بھی تو بعد بھی کے معنی میں بھی آتے ہیں اور یہ پیچھے کے معنی میں بھی آتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے ہیں بما ان کتابوں کا، وراءہ جو تورات کے بعد ہیں، یا ہو ضمیر راجع ہے تورات کی طرف، یا اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں جیسے زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے. خاص طور پر قرآن مجید جو آخری کتاب تھی، تو اس کا یہ انکار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس کتاب کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہوئی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، اور جو باقی کتابیں ہیں اس کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کیا کہ یہ تمہاری بات صحیح نہیں ہے، ان کی بات صحیح نہیں ہے، غلط ہے. اور وہ اس لیے کہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، کہ ہوا یہ ضمیر ہے اور راجع ہے ان دوسری کتابوں کی طرف، یعنی جن کتابوں کا یہ انکار کرتے ہیں تو وہ کتابیں بھی حق ہیں. هو الحق، وہ بھی حق کتابیں ہیں. اور جس دلیل پر یہ تورات کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے پیغمبر کے اوپر، تو اسی دلیل کے ساتھ باقی کتابیں بھی ہیں. تو سیم دلیل ہے، اور ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، اور ساری کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں. تو پھر یہ کون سی بات ہوئی کہ ایک کو مانتے ہیں باقی کو نہیں مانتے؟ جب ایک سیم راستے سے ایک چیز آئی ہے اور دونوں کے دلائل ایک ہی ہیں اور ایک ہی انداز سے ساری کتابیں گویا کہ ثابت ہیں، تو پھر اس کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے. ایک تو یہ دلیل تھی. دوسری یہ کہ مصدقا لما معہم، کہ تصدیق کرنے والی ہے. مصدقا یہ اس میں فاعل ہے، مصدق تصدیق کرنے والا. تو تصدیق کرنے جو بھی کتابیں ہیں وہ بعد والی پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، اور انبیاء بھی ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے، تکذیب نہیں کرتے تھے. لیکن یہ یہود کا عجیب انداز، اہل باطل کا، کہ وہ اپنے کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے، کہ ہم اپنی کتاب مانیں گے دوسروں کو نہیں مانیں گے، اپنے نبی کو مانیں گے باقی نبیوں کو نہیں مانیں گے. تو یہ کتابیں جو ہیں یہ ان کی تصدیق کرنے والی ہیں تورات کی، تورات کا انکار نہیں کرتی. اب جب تصدیق کرنے والی ہے، اگر آپ ان کتابوں کو نہیں مانتے تو پھر جس کتاب کی آپ بات کر رہے ہیں گویا کہ آپ حقیقت میں اس کو بھی نہیں مانتے. جیسے میں کہتا ہوں آپ کے بارے میں کہ جی آپ سچے آدمی ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جب میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ بھی جھوٹے ہو گئے.
جب میں آپ کی تصدیق کر رہا ہوں کہ آپ سچ بول رہے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جب میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر تو آپ بھی جھوٹے ہو گئے۔ تو اگر باقی کتابوں کو آپ جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ تو تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور قرآن مجید خاص طور پر تو تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ تو اگر تم انکار کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تورات کا بھی انکار کرتے ہو۔ پھر حقیقت تو یہ ہوئی کہ تم تورات کو بھی حقیقتاً نہیں مانتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ حق کتاب ہے، جس طریقے سے تورات ثابت ہے اس طریقے سے یہ کتابیں بھی ثابت ہیں، اور دوسری کی کتابیں تورات کی تصدیق کرنے والی کتابیں ہیں۔ تو اگر تم ان کتابوں کا انکار کرتے ہو تو گویا کہ تم تورات کا بھی انکار کرنے والے ہو، حقیقت میں تم تورات کو بھی نہیں مانتے۔ تیسری بات فرمانا کہ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فلم تقتلون انبیاء اللہ، کہ پھر تم کیوں قتل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، انبیاء کو، من قبل پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، ایمان رکھنے والے ہو۔ فلم تقتلون، کہ تم کیوں قتل کرتے تھے۔ تقتلون یہ جمع کا صیغہ ہے مخاطب کا، انبیاء اللہ مضاف مضاف الیہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، من قبل پہلے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں، ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن، یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مؤمنین اس کی جمع ہے، مؤمنون کی گویا کہ وہ نسبی حالت ہے، یا جری حالت ہے۔ تو اچھا بعض اوقات اس میں فاعل جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، کبھی کبھی اس میں فاعل وہ مضارع معروف کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس میں مفعول جو ہے وہ مضارع مجہول کے معنی میں بھی آتا ہے کبھی کبھی، جیسے مؤمنون ہے، مؤمنین ہے، تو یہ یؤمنون کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں اس کو، یؤمنون کنتم یؤمنون، کہ تم ایمان لانے والے یا ایمان رکھنے والے ہو یا ایمان رکھتے ہو۔ تو یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا اور تورات جو کتاب تھی، اس میں تو انبیاء کا قتل جائز نہیں تھا، پیغمبروں کا قتل تو اس میں بھی جائز نہیں تھا۔ تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور ہم تورات کو مانتے ہیں، تو پھر تم نے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے تم پھر؟ اگر تم انبیاء کو قتل کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ کہ تم تورات کو بھی نہیں مانتے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ تمہارا گویا کہ اس پر بھی ایمان نہیں ہے، تم اس کو بھی مانتے نہیں ہو۔ یہ تیسری دلیل دی کہ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، کہ تم کیوں قتل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، من قبل پہلے زمانے میں، ان کنتم مؤمنین۔ اچھا، یہ اس زمانے کے یہودیوں سے بات ہو رہی تھی، حضور کے زمانے کے، اور قتل تو پہلے یہود نے کیا تھا، تو چونکہ یہ اپنے باپ دادا کے ان افعال اور اعمال پر راضی تھے تو گویا کہ انہوں نے قتل کیا۔ جب آپ راضی ہیں کسی چیز پر تو گویا کہ آپ اس میں شریک ہیں۔ تو اگر تم اس کو مانتے ہو
اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ تمہارے باپ دادا نے قتل کیا انبیاء کو اور تم بھی اس پر راضی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ایک دلیل اور بھی کہ لقد جاءکم، اور البتہ تحقیق جب آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، لام تاکید کا اور قد تحقیق کا، وَلَقَدْ یہ جب لفظ آتا ہے اس کے معنی تحقیق کے ہوتے ہیں کہ بالکل یہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جاءکم، جاء یجیء آنا، جاء ماضی کا صیغہ ہے، جاءکم آیا تمہارے پاس یا آیت تشریف لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ یہاں فاعل ہے، اور یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، دیکھیے موسیٰ اور اس طرح کے جو نام ہیں جیسے موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، جس پر الف مقصورہ ہوتا ہے، اس کے آخر میں بغیر نقطے والی یا ہوتی ہے عام طور پر، تو اس کو اسم المقصور کہتے ہیں۔ اسم مقصور کے جو اعراب ہوتے ہیں یہ نصبی، جری اور رفعی تینوں حالتوں میں یہ ایک ہی طرح ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ ہے تو اگر آ جائے کہ جاء موسیٰ، تو یہاں یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا رأیت، یہ بھی شاید جاء موسیٰ، تو یا موسیٰ فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا، تو یا مفعول ہے، اور سلمت علی موسیٰ، میں نے موسیٰ کو سلام کیا، تو یہاں علی حرف جر ہے تو یہ مجرور ہے۔ تو تینوں صورتوں میں یہ جو اس میں مقصور ہے یہ ایک ہی طریقے سے آتا ہے، وہ ہے کہ مبنی ہوتا ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی جیسے ہم نے عام طور پر پڑھا ہے کہ رفع کی علامت جو ہے وہ ضمہ ہوتی ہے، عام طور پر، یہ ضروری نہیں ہے لیکن عام طور پر یہ، اور نصب کی علامت جو ہے وہ فتحہ ہوتی ہے، اور جر کی علامت جو ہے وہ کسرہ ہوتی ہے، مطلب مجرور کی۔ تو ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ تقدیری طور پر یہ اس کی علامت ضمہ ہے۔ جاء موسیٰ، موسیٰ جو ہے مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ مقدرہ، یہ تقدیری طور پر اس کی جو علامت ہے وہ ضمہ مقدرہ ہے، لیکن ظاہری جو اس کی شکل ہوتی ہے وہ تینوں صورتوں میں وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ جی الاسم المقصور، تین اسم ہوتے ہیں اصل میں، اسم مقصور اور اسم منقوص جس کے آخر میں یا ہوتی ہے، جیسے قاضی، اور ایک وہ اسم جو یا کی طرف مضاف ہو، جیسے کوئی بھی اسم کر لیں آپ، غلامی، میرا غلام، یا کوئی بھی چیز آپ یا متکلم کی طرف مضاف کر لیں تو اس کے اعراب جو ہے وہ ظاہری نہیں ہوتے۔ بہرحال تو وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ، اور البتہ تحقیق جب آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، بین واضح دلائل، یعنی واضح دلائل کے ساتھ آئے، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔
ان تمام دلائل کے بعد بھی جب موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، تو اس دوران پھر تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، باوجود کہ ہارون علیہ السلام پھر بھی موجود تھے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے ایک بچڑے کو، گوسالے کو معبود بنا لیا۔ وہ قصہ معروف ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تھے تو پیچھے قوم آہستہ آہستہ دوبارہ گمراہ ہو گئی تھی اور بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو اس کا تذکرہ ہے کہ ثم اتخذتم، اتخذ یتخذ کے معنی پکڑنا، بنا لینا، تو تم نے پھر بنا لیا تھا العجلہ، گوسالے کو، گائے کے بچڑے کو، اس میں بھوس وغیرہ بھر کے اس کو بنا لیا تھا، اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو بچڑا ویسے بھی ایک بیوقوف جانور ہے، زندہ ہوتا ہے تو بھی، لیکن جو قوم ایسی اتنی گر جائے کہ جو جانور کو بھی خدا مان لے تو پھر وہ اس خدا کے بندوں کا کیا حال ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو تم نے اس وقت بھی یہ کیا تھا اور ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پہ چل پڑے تھے۔ من بعد ہی، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ گویا کہ اس کی حالت کا تذکرہ ہے کہ تمہاری حالت یہ کہ تم ظالم، ظلم کرنے والے ہو۔ ظالم بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، فاعل کے وزن پر، یعنی یہ بھی تم نے بہت بڑا ظلم کیا۔ تو تم جو کہتے ہو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ہم تورات کو مانتے ہیں، تو تم حقیقت میں اس کو بھی نہیں مانتے، اور یہ سارے دلائل پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گویا کہ بیان کیے کہ اگر تم تورات کو مانتے ہوتے تو تم پیغمبروں کو قتل نہ کرتے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد تم غلط راستہ اختیار نہ کرتے شرک کا، اور ایک بچڑے کو گویا کہ معبود اور خدا نہ بناتے۔ تو گویا کہ تم جو بات کہہ رہے ہو یہ بھی غلط ہے، حقیقت میں تم کسی کو بھی نہیں مانتے۔ دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لہم، ان لوگوں سے، آمنو کہ ایمان لاؤ، بما، ان آسمانی کتابوں پر، انزل اللہ جو نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، قالو تو یہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم تو ایمان لائیں گے، بما صرف اس کتاب پر، انزل علینا جو نازل کی گئی ہے ہمارے اوپر، یعنی تورات، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں، بما ان کتابوں کا، وراءہ جو اس کے بعد ہیں، اس کے علاوہ ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ کتابیں بھی حق ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ اسی طریقے سے ثابت ہے جس طریقے سے تورات ثابت ہے، مصدقاً اور تصدیق کرنے والی ہیں، لما ان اس کتاب کی یعنی تورات کی، معہم جو ان کے پاس ہے، قل آپ کہہ دیجئے، یہ امر کا صیغہ ہے، فلما تقتلون پھر کیوں قتل کرتے تھے، انبیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، پھر تم نے کیوں قتل کیا، کیوں قتل کرتے تھے، اگر تم تورات کو مانتے ہو اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، ایمان والے ہو، تو تم کیوں ایسا کرتے ہو، کیونکہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی جائز نہیں تھا اور تورات میں بھی یہ چیز جائز نہیں تھی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور البتہ تحقیق جب آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل تو پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعد ہی اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ تم ظالم تھے اور تم نے یہ بھی ظلم کا کام کیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
ایک تو اسم مقصور ہے اور دوسرا ہے الاسم المنقوص، جیسے قاضی، جس میں آخر میں یعنی اسی کے وزن پہ آتا ہے، اس میں آخر میں یا ہوتی ہے، قاضی۔ اور تیسرا جو ہے وہ جو اسم مضاف بیائے متکلم، جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی چیز کر لیں آپ، قلمی، میرا قلم، یہ یا کی طرف مضاف ہے، بیتی، غلامی، کوئی بھی چیز اس کے آخر میں یہ یا متکلم کہلاتی ہے۔ تو ان تینوں قسم کے جو اعراب ہیں وہ تقدیری ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بحمدہ، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ الا انت۔